رسولا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریہ، بلا شبہ ہم نے آپ سے قبل بہت سے رسولوں کو بھیجا، ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں وہ ارشاد نبوی ہے کہ 4 چیزیں انبیاء اور رسول کی سنت میں داخل ہیں۔ نمبر 1 شرم و حیا، نمبر 2 خوشبو کا استعمال، نمبر 3 مسواک، نمبر 4 نکاح۔ اس کے علاوہ اور دوسری حدیث میں بھی وارد ہیں۔ کسی میں نیک صالح عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کسی میں کثرت سے بچہ جننے والی خوب محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ معزز علماء کرام اور برادران اسلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کو نکاح و شادی کرنے کی قدرت ہو وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ شادی نگاہوں کو جھکانے والی ہے، یعنی بد نظری سے بچاتی ہے، اور شرمگاہ کی خوب حفاظت کرنے والی ہے، یعنی بدکاری سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور جس کو قدرت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ خواہشات کو توڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی چہتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کے لیے صدیق آئے تو آپ علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواہش مند ہوں، تو آپ خاموش رہے۔ عمر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواہش مند ہوں، تو آپ خاموش رہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی کو کہا کہ علی تم جاؤ، تم کو دے دیں گے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بہت غریب ہوں، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، وہ کسی دوسرے کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تو جا۔ تو آپ کے کہنے سے حضرت علی آئے، مسجد نبوی میں پہنچے تو آپ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ کو دیکھ کر ایسا رعب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ علی کس لیے آئے ہو؟ تو علی چپ، لگتا ہے کہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو، تو کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ حضرت علی وہاں سے اٹھے، باہر آئے، اور آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھے تو گھر گئے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کرنے کے لیے کہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں۔ یہ تھی نبی علیہ السلام کی معاشرت۔ آج تو ہم پوچھنے میں عیب سمجھتے ہیں، بیٹیوں سے پوچھنے میں ہم عیب سمجھتے ہیں، کیوں؟ بیٹیوں کو زندگی گزارنی ہے، تم کو نہیں؟ پوچھ لیا کرو، ایک بار پوچھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لے جاتے، حضرت علی کا انتظار باہر صحابہ کر رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے انکار ہو جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کے بندے کچھ تو ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ کہی۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کے بندے، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، ہاں ہو گئی۔ پھر علی آئے تو علی کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ تو حضرت علی نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو مسجد میں جمع کیا تو مسجد ساری بھر گئی۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو حضرت علی کو سامنے بٹھایا اور پھر کہا صحابہ کرام کو کہ دیکھو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پیغام دیا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دوں۔ تو فاطمہ کا رشتے کے لیے جبرائیل علیہ السلام پیغام بھی لے کر آئے ہو اور پھر بھی بیٹی سے پوچھا جا رہا ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی معاشرت، نبی علیہ السلام کو معاشرت سکھائی جا رہی تھی۔ آج ہم
جہاں ہمارا دل چاہتا ہے کر دیتے ہیں، تو پھر کچھ دن کے بعد توڑ اور جھگڑے، فسادات، شکایت آتی پھرتی ہیں۔ تو ذرا نبی علیہ السلام کی سیرت کو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر کو دیکھ لیا کرو، تو یہ انشاءاللہ یہ چیزیں پھر ہمارے سامنے جو اس وقت میں دو چار ہیں، کہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں تو کہیں ظلم و زیادتی کمزوروں پر کیا جا رہا ہے، تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمزوروں پر زور دکھانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اپنے مقابلے کا ساتھ کیا جائے کہ جو آپ کا مقابلہ کر سکتا ہو، یعنی جو آپ جیسا ہو، تاکہ اس سے آپ کو مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو اپنی طاقت کا پتہ چلے کہ تمہارے اندر طاقت کتنی ہے۔ کمزوروں پر ظلم کرنے سے، ماتحتوں پر، غلاموں پر ظلم کرنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کے آہت سے بچو، یہ فرمایا۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا جاتا ہے اور مسجد نبوی بھر جاتی ہیں۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور پھر کہا کہ علی، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تم نے قبول کیا؟ علی نے کہا کہ میں نے قبول کیا۔